نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، بس سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی، پھر سلام عام کرنے کی وجہ سے آپ مومن بن جائیں گے، آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کی سب سے بہترین چیزیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہتر ہے، اور ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہو سکے تو جب بس میں سوار ہوں، کسی ہسپتال میں جانا پڑ جائے، کہیں بھی جانا پڑ جائے، جہاں لوگ فارغ بیٹھے ہوں، جہاں مسلمان اکٹھے ہوں، سلام کر دیا کریں۔ یہ دو الفاظ زبان پر بہت ہلکے، مگر ان کے فوائد و ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان بازار وغیرہ میں اسی لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو سلام کر کے ثواب کمائیں۔ ماشاءاللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، بعض صحابہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ بازار جاتے، کوئی سامان نہ خریدتے، نہ لیتے، نہ دیتے، بس جا کر ایک جگہ سے شروع ہوا، جتنے بھی دکاندار ہوئے، جتنے بھی بازار میں آنے جانے والے ہوئے، جس سے ملاقات ہوئی، کوئی جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرتے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو آج ہم سلام کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈر لگتا ہے۔ نہیں، سلام دعا ہے، سلام برکت ہے، سلام رحمت ہے، سلام مغفرت ہے۔ تو سلام کو عام کیا کرو، سلام دیا کرو، سلام لیا کرو۔ اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بازار میں جایا کرتے لوگوں کو صرف سلام کرنے کے لیے، حضرت طفیل بن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے۔ راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ردی فروش دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کہتے۔ تو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بازار میں چلنے کو کہا کہ آؤ چلتے ہیں بازار میں۔ تو میں نے کہا کہ حضور، آپ بازار جاتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ کچھ پیتے ہیں، نہ کچھ کھلاتے ہیں، نہ کچھ پلاتے ہیں، تو نہ کچھ لیتے ہیں، نہ کچھ دیتے ہیں، نہ کسی کے پاس سہارا کرتے ہیں، نہ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، ایسے جاتے ہیں بازار میں، دوسری طرف سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔
تو حضور بازار جا کے کیا کریں گے؟ بازار جا کے کیا کریں گے؟ وہاں نہ تو آپ کو خریداری کے لیے رکتے ہیں، نہ کسی سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ کسی چیز کا بھاؤ پتہ کرتے ہیں، بھئی گڑ کس طرح ہے، آلو کس طرح ہے، ٹماٹر کس طرح ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ بازار میں ہوتے ہیں۔ بازار اس لیے ہے نا کہ سامان بیچنے بیچانے کے لیے، جو بھی بازار میں جاتا ہے ظاہری بات ہے وہ پتہ کرتا ہے۔ نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں، نہ سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ بھاؤ کرتے ہیں، اور نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت طفیل اپنی ایک رائے دینے لگے، حضور میری تو گزارش ہے کہ یہیں آپ ہمارے پاس تشریف رکھیں، گپ شپ لگائیں گے، ہنسا مذاق کریں گے، ٹائم پاس ہو جائے گا، ہم آپس کے اندر باتیں کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا، اے بڑے پیٹ والے، حضرت طفیل کا پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا، اے بڑے پیٹ والے، ہم صرف بازار سے منافع کمانے جاتے ہیں، خریداری کرنے نہیں جاتے، نہ کچھ بیچنے جاتے ہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زبان سے ہی منافع مل جائے، ہمیں زبان سے ہی منافع مل جائے۔ تو عرض کی حضور وہ کیسے زبان سے منافع مل جائے؟ تو فرمایا کہ جب ہم ایک جگہ سے شروع ہوتے ہیں تو ایک ایک آدمی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہر جگہ سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ منافع ہے، یہ منافع ہے۔ صرف اور صرف ہم بازار جاتے ہیں تو سلام کی غرض سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں۔ ہم بھی بازار جاتے ہیں، گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں، صبح صبح جو پہلے بندہ مل گیا اس کو سلام کر دیا، تو ہم نے سوچ لیا کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک آدمی مل گیا، بس ہم نے اس کو سلام کر دیا، اب سارا دن ہمارا اس سلام میں ہی گزر جائے گا۔ مجال ہے جو ہم کسی دوسرے بندے کو سلام کر دیں، کیوں کر دیں؟ کیونکہ سلام کرنے سے بھائی پیسے تو لگتے نہیں، سلام کرنے سے ڈالر تو خرچ ہوتے نہیں، سلام کرنے سے بیٹری تو خرچ ہوتی نہیں، لیکن نہیں، آپ کو دن میں رات میں جب کہیں بھی کوئی بندہ نظر آئے، کوئی مسلمان نظر آئے، آپ اس کو سلام کریں اور نیکیاں لیں، منافع کمائیں۔ یہ سلام دن بھر کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں بلکہ دن میں کتنی ہی بار، اگر دن میں ایک بندہ آپ کو بار بار ملتا ہے، ادھر سے ہوا، ادھر سے ہوا، آگے گیا، پیچھے گیا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، تو آپ اس کا سلام لیں، اس کے ساتھ اس کو سلام دیں، بار بار دیں سلام، بار بار نیکیاں کمائیں، بار بار منافع کمائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو، بار بار ملاقات ہو، دن میں 10 مرتبہ ہو، 20 مرتبہ ہو، تو مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں، اور سلام کرنا سنت ہے، خواہ 1000 بار ایسا کرنا پڑے، خواہ 1000 بار ایسا کرنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، عنہ کی
روایت ایک بار پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر درمیان درخت، دیوار، پتھر وغیرہ حائل ہو جائے اور پھر اس سے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کرے۔ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے اندر ایک آدمی ملا، آگے گیا، یا درمیان میں درخت آ گیا، ادھر ادھر ہوئے، تو پھر بھی سلام کرے۔ یعنی کہ بار بار ملے تو بار بار سلام کرے۔ 1000 بار دن میں ملے تو 1000 بار سلام کرے۔ اگر 100 مرتبہ ملے تو 100 مرتبہ کرے، 10 مرتبہ ملے تو 10 مرتبہ کرے، 2 مرتبہ ملے تو 2 مرتبہ سلام کرے۔ بار بار ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ بدقسمتی سے فی زمانہ سلام کرنے کی سنت ہی ہم نے چھوڑ دی ہے، تو اب بار بار سلام کون کرے گا؟ چلیے اب جاگ جائیے، جب آنکھ کھلی ہو، اب جاگ جائیے جب آنکھ کھلی ہو، سویرا